الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آن لائن آواز آ رہی ہے؟ یہ دروازہ نہیں بند ہوگا؟ دروازہ بند نہیں ہو سکتا؟ آپ لوگ کو بھی آواز آ رہی ہے پیچھے؟ اچھا جی، سب سے پہلے تو آن سائٹ والوں کو خوش آمدید. آپ سب کو ویلکم کرتے ہیں ہم اپنے ادارے میں. ماشاءاللہ آپ سب نے پہلے کورس کے لیے وقت نکالا اور اس کے بعد انسٹیٹیوٹ آنے کے لیے بھی آپ لوگوں نے کوششیں کی. اللہ آپ سب کی ان کوششوں کو قبول فرمائے، آپ کو مزید استقامت اور مزید بہترین جذبہ عطا فرمائے. غالباً آپ میں سے کتنے لوگ پہلے آ چکے ہیں ہمارے انسٹیٹیوٹ میں؟ کون نہیں آیا؟ اچھا جی آپ فرسٹ ٹائم آئے؟ ماشاءاللہ، چلیں جی اچھی بات ہے. ابھی میرا خیال ہے کافی لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ آن سائٹ کلاسز شروع ہو گئی ہیں. چلیں انشاءاللہ جیسے جیسے پتہ چلتا رہے گا آتے رہیں گے. تو سب کو بتا دیں کہ جی آن سائٹ کلاسز شروع ہو گئی ہیں. جو کراچی میں ہیں اور آ سکتے ہیں وہ آن سائٹ آ جائیں. ہماری وینز بھی چلتی ہیں، 2 روٹ پہ وین چلتی ہیں. ایک کورنگی سائٹ پہ جاتی ہے، کورنگی ڈیفینس وغیرہ کی سائٹ پہ، وہ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ایڈمن سے. اور ایک اس طرف شہر کی طرف جس کو شہر کہتے ہیں یعنی صدر اور آپ کا ناظم آباد وغیرہ اس طرف وین جاتی ہے. ٹھیک، اچھا جی کلاس کی طرف آتے ہیں. کہاں تک پڑھا ہم نے پچھلی کلاس میں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کی تمام باتیں پوری ہو گئی تھی جیسے آگے پڑھا تھا ہم نے. جی مائک ہے آپ لوگ کے پاس تو جواب دے لیں. آپ کے پاس ہے مائک؟ آپ کے پاس میں دے دیتی ہوں. مائک میں بولیں گے تو مجھے بھی صاف آواز آئے گی اور آن لائن بھی جائے گی. اچھا آپ سب لوگ آن لائن پڑھ رہے تھے نا؟ آپ پڑھ رہے تھے آن لائن؟ ایک مہینے پہلے پڑھ رہے تھے، پھر ایک مہینہ آف کیا، پھر اب چل. ایاک نعبد و ایاک پڑھ رہے تھے ہم، اور یہ پڑھا دیا تھا. اس کے بارے میں جتنی بھی باتیں تھیں وہ بتا دی تھیں. اور اس کے بعد ہے اہدنا الصراط المستقیم. انسان اپنی پہلے اللہ سے یہ اقرار کرتا ہے کہ اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں اور پھر تجھی سے مدد مانگتا ہوں. عبادت میں جو دعا ہے اس دعا کے آداب سکھائے ہیں سورہ فاتحہ نے ہمیں. یہ میں کئی بار آپ لوگ کو ہی بتا چکا ہوں، اس لیے اس کو سورت مسئلہ کہا جاتا ہے. سورت مسئلہ، مسئلہ مطلب سوال، مسئلہ سوال کرنا.
ٹھیک، اس کو صورت مسئلہ کہا جاتا ہے کہ پہلے آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اس کے بعد آپ نے اللہ سے اپنی عاجزی انکساری کا اظہار کیا، اور پھر اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے سچے راستے کی طرف ہدایت فرما دے۔ ہدایت میں نے آپ لوگ کو بتائی تھی کتنے طرح کی ہوتی ہے، بتائی تھی نہیں بتائی تھی؟ ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے، کون کون سی؟ میں خیال ہے میں نے اس کو ڈیٹیل میں بتایا تھا، ہاں جی، ایک ہوتی ہے ہدایت توفیق اور ایک ہوتی ہے ہدایت رشد۔ رشد، توفیق، یہی ہے، نظر آ رہا ہے پیچھے سے آپ لوگ کو؟ ہاں، یہ کون سی ہدایت ہے؟ یہ ہے راستہ دکھانا، کسی کو بھی آپ صحیح راستے کی طرف رہنمائی فرما دیں، اس کو کہتے ہیں ہدایت، کہ جنہوں نے مجھے راستے کی ہدایت کی، ٹھیک۔ اور یہ کہتے ہیں توفیق، اس راستے پہ چلنا، سیدھے سچے راستے پر، صحیح راستے پر چلنا، عمل کرنا۔ آسان الفاظ میں یہ ہدایت علم ہے، پتہ چل گیا رائٹ اور رانگ کیا ہے، اور آسان الفاظ میں یہ ہدایت عمل ہے کہ بھائی کرنا ہے یا نہیں۔ تو اللہ سے ہم کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ اللہ بھائی ہمیں سیدھا سچا راستہ بھی دکھا اور اس پہ چلنے کی توفیق بھی دے۔ سوال یہ ہے، جب ہم صراط مستقیم پہ ہیں تو پھر کیوں ہدایت مانگ رہے ہیں؟ کوئی کہہ سکتا ہے نا کہ جی ہم تو دین اسلام پہ ہیں، ہمیں کیوں ہدایت مانگنے کی ضرورت ہے؟ جی آپ ہر نماز میں دعا مانگتے ہیں، اللہ اہدنا الصراط المستقیم، جی جی صحیح راستے کا صحیح وقت پر صحیح علم ہو، بالکل صحیح بات فرمائی۔ دیکھیں، ایک تو جواب اس کا یہ ہے کہ اگر آپ صحیح راستے پہ ہیں تو دعا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہمیں صحیح راستے پر قائم و دائم رکھ، ہمیں اس پر پختہ رکھ۔ اور اگر ہم، یہ دعویٰ کرنا بہت بڑا دعویٰ ہے، ٹھیک، کہ بھائی میں تو صحیح راستے پہ ہوں، کوئی انسان 100% صحیح راستے پہ نہیں ہوتا، انسان کے دل میں شکوک و شبہات اگر نہ ہو، انسان کبھی کبھار دنیاوی معاملات میں پریشان ہو جاتا ہے، ہر چیز کا صحیح علم انسان کو ہر وقت نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ سے کہا، اے اللہ ہمیں تو صحیح راستے کی صراط مستقیم جو کہ دین ہے، اسلام ہے، اے اللہ تو ہمیں اس کی صحیح علم بھی دے اور اس پہ چلنے کی توفیق بھی عطا فرما دے۔ اللہ نہ چاہے تو انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا، چاہے وہ دینی معاملات ہوں، دنیاوی معاملات ہوں۔ صراط الذین انعمت علیہم، اب صراط مستقیم کیا ہے؟ یہ ان لوگوں کا راستہ ہے اللہ جن پر تیرا انعام ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کے سوا جن پر اللہ تیرا غضب ہوا اور وہ جو ضالین تھے۔ مغضوب علیہم کون تھے؟ یہودی، ان پر غضب نازل ہوا۔ ضالین کون تھے؟ عیسائی، نصارہ، ان کے بارے میں کہا کہ اللہ ہمیں ان جیسا نہ بنانا، ان کے راستے پر مت چلانا، بلکہ کن کے راستے پر؟ جن پر تیرا انعام ہوا، اور میں آپ لوگ کو بتا چکا ہوں وہ کون لوگ تھے۔
من النبیین والصدیقین والشہداء، جو نبیین ہیں، صدیق ہیں، سچے لوگ ہیں، شہداء ہیں، ان کے راستے پر چلا دے، یہ ہیں انعام یافتہ لوگ۔ تو اللہ ہمیں ان کے راستے پر چلا دے۔ اگر ہم روز دن میں 5 دفعہ، بلکہ 5 دفعہ نہیں، کتنی نماز پڑھتے ہیں آپ لوگ؟ ہاں 6۔ ہاں 6۔ چھٹی کون سی ہے؟ تہجد کی۔ تہجد کی، ماشاءاللہ۔ چلیں اچھی بات ہے، پھر تو نوافل بھی کاؤنٹ ہو گئے۔ چلیں منیمم فرائض پکڑ لیتے ہیں۔ فرائض میں آپ فجر کی 2 فرض، 2 سنت بھی ضروری ہیں، آپ نے پڑھ لیے 4۔ پھر اس کے بعد آپ نے ظہر کی 4 پڑھی، چلے منیمم پہ 4 ہوئی ہوں۔ پھر آپ نے عصر کی 4 پڑھی، کتنی ہو گئی؟ 12۔ 12 کے بعد آپ مغرب پہ گئے، مغرب کی 3 پڑھی، 15۔ عشاء کی پھر، ہاں عشاء کی 4۔ وطر پڑھے، ایک سے ہی کام چلایا، کتنے ہو گئے؟ ہاں 19 اور 2، 21 رکعتیں ہو گئی۔ پورے دن میں آپ 21 رکعت منیمم پڑھتے ہیں، یعنی یہ سورہ فاتحہ آپ دن میں 21 ٹائمز منیمم پڑھتے ہیں، اگر آپ سنتوں کو 1 منٹ نہ کاؤنٹ کریں تو آپ دن میں 21 دفعہ اللہ سے یہ دعا مانگتے ہیں، اللہ میں سیدھا رستہ دکھا دے، اللہ میں انعام یافتہ لوگوں کا رستہ دکھا دے، اللہ انبیاء، صدیقین، شہداء کا رستہ دکھا دے، اور مغضوب علیہم ولا الضالین کا رستہ نہ دکھا۔ تو اب جب انسان، آپ یا میں جب بھی نماز پڑھنے کھڑے ہوں سورہ فاتحہ پڑھیں تو اسی جذبے کے ساتھ پڑھیں، یہ معنی ذہن میں رکھ کے پڑھیں، ان آہستہ آہستہ پڑھیں، تاکہ یہ معنی انسان کے دماغ میں، دل میں اتریں، اور انسان یہ دعا دل سے کرے، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ کی بزرگی بڑائی بھی دل سے کرے اور اللہ سے دعا بھی دل سے کرے۔ اتنی جامع دعا ہے کہ ان دعاؤں کے بعد دیکھیں نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھائی ہیں وہ بھی جامع ہیں، جو قرآنی دعائیں ہیں وہ بھی کتنی جامع ہیں۔ جامع سمجھتے ہیں نا؟ جامع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ الفاظ کم ہوتے ہیں لیکن ان میں معنی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو انسان بعض اوقات مصروف ہوتا ہے دعاؤں کے لیے، بعض اوقات دن میں اتنا ٹائم نہیں نکال پاتا، لیکن نماز تو پڑھنی ہے نا، تو نماز پڑھے اور ان دعاؤں کو، یہ جو فاتحہ ہے دعا کی طرح پڑھے اسے۔ پھر کیا آخر میں کہتے ہیں؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، پھر کیا کہیں گے؟ آمین۔ آمین کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اے اللہ تو قبول فرما لے، اے اللہ تو قبول کر۔ اگر مرد حضرات جماعت سے نماز پڑھ رہے ہوں تو سنت سے یہ بات ثابت ہے کہ آمین کو بلند آواز میں پڑھنا چاہیے، آمین کو بلند آواز میں پڑھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فاتحہ پڑھنے کے بعد غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے بعد آمین بولتا ہے، اور اس کی آمین کیونکہ اس ضالین کے بعد فرشتے بھی آمین بولتے ہیں، اگر اس کی آمین فرشتوں کی آمین سے جا ملے تو غفر له ما تقدم من ذنبی، اس کے جتنے پچھلے گناہ ہوتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہا، اس کے بعد آمین کہا، اور آمین کہہ کے اپنی آواز کو بلند کیا، یعنی اونچی آواز میں آمین کہا، اور اس کے ساتھ صحابہ نے بھی اونچی آواز میں آمین کہا، اس حال میں لجتن کہ مسجد آمین کی آواز سے گونج اٹھی، اتنی زور سے انہوں نے آمین کہا۔ تو بعض اوقات بہت سے لوگ ایسی مساجد میں پہلی بار جاتے ہیں جہاں اونچی آواز سے آمین کہا جاتا ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں، بھئی یہ کیا ہو رہا ہے، اتنی زور سے آمین کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو وہ ان کی بعض اوقات احادیث جو انہوں نے پڑھی ہوتی ہیں، ان کے یا جو احادیث ان سے نہیں گزرے ہوتے جن پہ یہ آمین بلند آواز سے پڑھنے کے فضائل ہیں، وہ احادیث بھی ہیں جن میں آمین کو پست آواز میں کرنے کا حکم ہے۔
آمین کو ہلکا کر کے دل میں پڑھنے کا حکم ہے، لیکن وہ احادیث ان علماء نے کافی بحثیں کی ہیں اور ان میں یہی کہا ہے کہ وہ احادیث ضعیف ہیں۔ صحیح احادیث یہی ہیں کہ جو احادیث جن میں اونچی بلند آواز سے آمین پڑھنے کا حکم ہے۔ بہرحال اگر کوئی بلند آواز سے نہیں پڑھ رہا پھر بھی اس کی نماز صحیح ہو جائے گی انشاءاللہ۔ یہ ایک مستحب عمل ہے نماز میں، اگر یہ ایک انسان اس کا اہتمام نہیں کرتا نماز کا ثواب تب بھی ملے گا، نماز انسان کی تب بھی فرائض کی ادائیگی انشاءاللہ ہو جائے گی۔ جی فرشتوں کی آمین سے ملے گی تو صغیرہ گناہ معاف ہوں گے۔ آمین صرف نماز میں بولنا چاہیے یا پھر جب بھی سورہ فاتحہ پڑھے تب بھی بولیں؟ جب کوئی دعا سنے پڑھے آمین بولے، ٹھیک، آمین کا مطلب ہے اللہ قبول فرما لے۔ جب کوئی دعا پڑھے سنے آمین بولیے، ٹھیک۔ چل، سورۃ البقرہ مدنیہ، سورہ بقرہ مدنی سورت ہے اور اس سورت کی بھی کافی فضائل ہیں، اور یہ قرآن کی سب سے طویل ترین سورت ہے۔ ہم نے تھوڑا بہت اس کا پچھلی کلاس میں یا دو تین کلاس پہلے آغاز کیا تھا، آج پھر دوبارہ اس کو سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ذالکا، وہ کتاب، یعنی اصل معنی یہ کتاب، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہدن للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ الف لام میم کیا ہے؟ الف لام میم کہتے ہیں ان کو حروف مقطعات۔ کیا کہتے ہیں؟ حروف مقطعات۔ کیوں کہتے ہیں مقطعات؟ جی مائک میں فرمائیں۔ ان کے میننگ نہیں پتا۔ میننگ نہیں پتا اس لیے مقطعات کہتے ہیں، یا کس وجہ سے؟ ہاں ہاں، ہر لفظ کو، ہر حرف کو توڑ توڑ کے پڑھا جاتا ہے۔ قطع مطلب توڑ کے پڑھنا، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا، قطع کا مطلب توڑ کے پڑھنا نہیں ہوتا، قطع مطلب ہوتا ہے قطع یا مقطع، ایسی چیز جو ٹکڑے ٹکڑے ہوئی بھی ہو، مقطع جو چیز ٹکڑے ٹکڑے ہوئی بھی ہو۔ ان کو کیوں پڑھا تھا؟ کیونکہ ہم ٹکڑوں میں پڑھتے ہیں، توڑ کے پڑھتے ہیں۔ الف لام میم توڑ کے پڑھا۔ کتنے حروف ہیں یہ؟ 3 حروف ہیں۔ ان کا کیا معنی ہے؟ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ان کا معنی ہے، لیکن اللہ اعلم بمرادہ، اس کا معنی اللہ ہی جانتا ہے، اللہ سب سے زیادہ اس کا معنی جانتا ہے، ہمارے علم میں اس کا معنی نہیں ہے۔ اور یہ صرف الف لام میم پڑھنے پہ انسان کو نیکیاں مل جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ ہاں ایک حرف پڑھنے پہ 10 نیکیاں ہاں، ایک حرف پڑھنے پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ فرمایا کہ من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ، جس نے اپنی کتاب اللہ میں سے ایک بھی حرف پڑھا اس کو اس کی نیکی ملے گی، ایک بھی حرف پڑھا نیکی ملے گی۔ اور لا اقول، میں یہ بات تو نہیں کہتا کہ الف لام میم حرف، الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ ولیکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف، انسان نے الف لام میم کہا 30 نیکیاں اس کے اکاؤنٹ میں چلی گئی، 30۔ تو اگر آپ یہ صرف یہاں سے یہاں تک کا پیراگراف پڑھیں تو کتنی نیکیاں مل جائیں گی؟ ہاں جی، کوئی کاؤنٹ کرے ذرا، اس پیج پہ کتنے حروف ہیں؟
ذالکا الکتاب لا ریب فی ہدن، تین تین تین، ہاں، 9 10 11 20، 20 حروف تو پہلی لائن میں ہے. اب ان کی 1 2 3 4 5 100 ملٹیپلائی بائی 10، ہر حرف کی 1000 نیکیاں انسان کو مل جاتی ہیں کہ جب انسان صرف ان 5 لائنوں کو پڑھتا ہے. اور ان کو پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ 10 سیکنڈ، 20 30 سیکنڈ، 30 سیکنڈ کا وقت ٹائم لگتا ہے. اور قیامت کے دن انسان ایک ایک نیکی کو ترس جائے گا. کسی کی ایک نیکی بھی انسان کے جنتی یا جہنمی ہونے کا فیصلہ کر سکتی ہے. باپ بیٹے کو، بھائی بھائی کو، شوہر بیوی، بیوی شوہر کو، یہاں تک کہ ماں بھی اپنے بیٹے کو یا بیٹی کو، اولاد کو جس سے دنیا میں اپنے سے بھی زیادہ محبت کرتی تھی، وہ ایک بھی نیکی کسی کو نہیں دے گی. اس لیے انسان کو قرآن کی تلاوت کا کثرت سے اہتمام کرنا چاہیے. صبح خاص طور پہ، صبح کے ٹائم پہ انسان کو قرآن لازمی پڑھنا چاہیے. اور یہ میں ویسے بتاتا رہتا ہوں کہ اگر انسان کو کبھی کبھار روٹین ایسا ہوتا ہے وہ وقت نہیں نکال پاتا صبح ٹائم قرآن پڑھنے کا، یا اگر نہ نکال پائے تو کیا کرے. اور میں خاص طور پہ یہی کرتا ہوں کہ میں اکثر گاڑی میں قرآن چلا دیتا ہوں. صحیح. اور اکثر وہی صورتیں زیادہ 1 آدھ سال تک وہی 5 6 صورتیں سنتا رہتا ہوں. تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ صورتیں انسان کو یاد بھی ہو جاتی ہیں، اور یاد ہونے کے بعد انسان ان کو ظاہر ہے بار بار پڑھتا رہتا ہے. یعنی میں سن بھی رہا ہوتا ہوں اور پڑھ بھی رہا ہوتا ہوں. تو ایسے آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں. خواتین ہیں وہ گھر میں قرآن لگا لیں، یہی سورہ بقرہ اسی کی تلاوت خود بھی کریں، گھر میں پلے بھی کریں بچوں کے ساتھ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے. ان الشیطان یفر من البیت الذی تقرأ فیہ البقرہ، جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے. ہمارے یہ شیطان دکھتا ہے کسی کو؟ ہاں، کبھی کسی نے دیکھا شیطان کو؟ وہ پکڑی اور بھاگ گیا ہے. ہمارے مطلب شیطان بھاگنے سے کیا مراد ہے؟ شیطان بھاگنے سے مراد یہ ہے کہ جو شیطانی قوتیں ہیں، نمبر 1 جن جنات ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں. جو ایک طرح بری نظر ہے وہ لگنے سے بچ جاتی ہے، حاسدین کی نظر لگنے سے بچ جاتی ہے. اور کیا ہوتا ہے؟ آپس کے اختلافات سے انسان بچ جاتا ہے. آپس میں گھر میں بھائی بھائی کا جو جھگڑا ہے، میاں بیوی کے بھی جھگڑے ہیں، وہ بھی شیطان کی حرکتوں کی وجہ سے ہوتی ہیں. شیطان نے ایک دفعہ، حدیث میں آتا ہے نا، شیطان اپنے عرش پہ جا کے بیٹھتا ہے اور تمام جو اس کے چھوٹے چیلے شیاطین ہیں ان کو بلاتا ہے، ان کی پیشی ہوتی ہے، وہ ان کو رپورٹ کرتے ہیں. تو وہ ایک ایک کر کے کہ جی میں نے یہ گناہ کروایا، فلاں گناہ کروایا، فلاں گناہ کروایا. تو وہ کسی کو بھی شاباشی نہیں دیتا. پھر ایک آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے کیا کرا، میں نے میاں بیوی میں 2 محبت کرنے والوں میں جھگڑا کرا دیا. وہ اس شیطان کو اپنے پاس بلاتا ہے، اچھا آ جاؤ، اور اس کو شاباشی دیتا ہے کہ واقعی تم نے کام کیا ہے، اصل کام تو تم کر کے آئے ہو. تو پتہ یہ چلتا ہے شیاطین کا سب سے محبوب کام وہ کیا ہے؟ آپس میں اختلافات کروانا. ہمارے گھر کے جو اختلافات اور اس طرح کے جتنے بھی معاملات ہیں، ان کا بھی علاج کیا ہے کہ ہم گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کریں، گھر سے شیاطین کو
بھگا دیں. اچھا کیا صرف پڑھنا کافی ہے؟ ہاں ہمارے ایک کسی جاننے والے نے پوچھا کہ جی ہم تو گھر میں یہ سورہ بقرہ کی تلاوت بہت کرتے لیکن گھر میں پھر بھی جناتی اور جادو والے معاملات ہو رہے ہیں. ہم تو بہت پڑھتے ہیں. میں بھی پریشان ہو گیا, مجھ سے سوال کیا بھی کیا جواب ہوگا. تو میں نے اپنی شیخ سے جا کے پوچھا, شیخ وہ تو ایسے میں کہہ رہی ہوں, مجھے تو جواب ہی سمجھ نہیں آ رہا اس کا, میں کیا دوں بھائی. اب حدیث میں تو ہے کہ بھائی جو سورہ بقرہ پڑھتا ہے شیطان بھاگ جاتا ہے. اب یہ جتنے بھی جادوئی معاملات ہیں یہ بھی جناتی ہیں, شیطانی ہیں, تو یہ کیوں ہو رہے ہیں یہ؟ میں کہ بھائی ان سے جا کے پوچھو کہ تم سورہ بقرہ پڑھتے تو ہو, کیوں سورہ بقرہ پہ عمل کرتے ہو؟ سورہ بقرہ یہ جو 2.5 پارے کی اتنی بڑی سورت ہے, اس کی کتنی آیتوں کو پڑھ کے اپنی زندگی پہ عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ کتنی بار ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھتے ہو, ایک دوسرے کو پڑھاتے ہو؟ وہ تو دیکھو. وہی شیخ ایک دفعہ میرے ساتھ کسی کا گھر وزٹ کرنے گئے کہ جی دیکھیں جی یہاں پہ جناتی اثرات تو نہیں ہے, جادوئی اثرات تو نہیں ہے. وہ گھر میں داخل ہوئے تو نہیں ہے جناتی اثرات تو بعد کی بات, یا پہلے ہی شیطانی اثرات ہیں. پورے گھر میں جو ہے تصاویر لٹکی ہیں, بچوں کے کپڑوں پہ پکچرز ہیں. آپ اتنا بڑا ہوم تھیٹر ہے, ٹی وی لگا ہے 50-60 انچ کی LCD لگی ہے. ہاں ہے کہ یہ تو خود شیطانی کام ہو رہا ہے. تو دعوت ہے, آؤ ہمارے گھر میں آؤ, تو پہلے اس کو تو ختم کریں. تو انسان پہ یہ باتیں تب تک عمل نہیں کریں گی جب تک انسان ان پہ خود عمل نہیں کرے گا. صحیح. آگے بھی یہی بات آ رہی ہے کہ ایمان لانا, غیب پہ ایمان لانا صرف کافی نہیں ہے. متقین کی کیا صفات ہے وہ آگے آ رہی ہیں. کچھ سوالات ہیں جو ساتھ ساتھ چل رہے ہیں, وہ بڑا لوگ پریشان ہو رہے ہیں, میں بتا دوں. اچھا جی, قرآن میں آتا ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له. جی جب آپ قرآن پڑھیں تو اس کو غور سے کان لگا کے سنیں. جی میں بھی یہی بات کہہ رہا ہوں, قرآن جب پڑھا جائے تو کان لگا کے سنا جائے. بالکل. یہاں ایک سوال آیا تھا کہ جی کام کرتے ہوئے, گھر میں کام کرتے ہوئے قرآن سنا جا سکتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بیک گراؤنڈ میوزک کے طور پہ قرآن لگا کے بالکل چھوڑ دیں, نہیں. آپ کام اگر ایسا کر رہے ہیں جس میں آپ کی بہت زیادہ توجہ ریکوائرڈ, اٹینشن ریکوائرڈ نہیں ہے, اور آپ وہ توجہ قرآن پہ دے سکتے ہیں, وائی ناٹ. فار ایگزامپل آپ گاڑی چلا رہے ہیں, گاڑی چلاتے ہوئے آپ نظروں سے کام کرتے ہیں, لیکن ساتھ میں بہت سے لوگ کیا کوئی لیکچرز نہیں سنتے, دروس نہیں سنتے, اس طرح آپ قرآن بھی سن سکتے ہیں. بہت سی خواتین گھر پہ کام کر رہی ہوتی ہیں لیکن کام کرنے کے ساتھ ساتھ وہ کوئی نہ کوئی درس بھی سن لیتی ہیں. اب جب وہ درس سن سکتی ہیں ایک اٹینشن کے ساتھ, تو اسی جگہ پہ قرآن بھی تو سن سکتی ہیں کان لگا کے. یہ کہنے کا مقصد ہے. لیکن ایسا نہیں کہ آپ کی توجہ ادھر ہے ہی نہیں اور آپ بس لگے چلے جا رہے ہیں. گھر میں کیا ہو رہا ہے, آپس میں بات چیت ہو رہی ہے, فون پہ بات ہو رہی ہے, گھر میں گھنٹیاں بج رہی ہیں, آ رہے ہیں جا رہے ہیں, شور و غل ہو رہا ہے, اور قرآن بھی چل رہا ہے. نہیں, ایسے نہیں ہونا چاہیے. صحیح. حروف مقطعات پہ نام رکھ سکتے ہیں, میرے علم میں ہے نہیں رکھ سکتے, باقی اللہ عالم. چلیے سوالات میرا خیال ہے ہو گئے. جی آگے کیا ہے کہ یہ قرآن جو ہے, یہ کتاب جو ہے, یہ ہدایت ہے کس کے لیے؟ متقین کے لیے, تقوی اختیار کرنے والے لوگوں کے لیے. وہ تقوی اختیار کرنے والے لوگ کون ہیں؟ الذین, وہ جو, یؤمنون, ایمان رکھتے ہیں. کس پر؟ بالغیبی, غیب پر ایمان لاتے ہیں یا غیب پر ایمان رکھتے ہیں. غیب کیا ہے؟ جی غیب کیا ہے؟ جو ہم نہیں جانتے. جو ہم نہیں دیکھ سکتے, جو ہمارے علم میں نہیں ہے. حدیث جبریل سنی آپ لوگوں نے؟
حدیث جبریل نہیں سنی؟ تھوڑا سا ہنٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے تو جبریل علیہ السلام آئے انسانی شکل میں، اور انہوں نے آ کے نبی علیہ السلام سے کچھ سوال پوچھے، اور ان سوالوں میں ایک سوال کیا تھا؟ ہاں وہ کچھ ایسے تھے کہ شاید بارش کب ہوگی یا جی بالکل، اس سے پہلے بھی سوال کیے تھے، پوچھا کہ اسلام، اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آپ آپ ان ان تقیم الصلاۃ، ان تشہد لا الہ الا اللہ، آپ اللہ کے ایک الہ ہونے کی گواہی دیں، ان تقیم الصلاۃ، آپ نماز قائم کریں، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں۔ پھر پوچھا اخبرنی عن الایمان، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے، ایمان کیا ہے، ایمان کیا ہوتا ہے؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا؟ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیرہ وشرہ والیوم الآخر۔ ٹھیک، یہ ساری چیزیں کیا ہیں کہ آپ ایمان لائیں کس پر؟ اللہ پر۔ یہ ایمانیات کتنی ہیں؟ ستۃ، چھ ہیں۔ کتنے ہیں؟ چھ ہیں۔ پہلا اللہ پر ایمان لانا، دوسرا رسولوں پر رسولوں پر، کتابوں پر، تقدیر پر، آخرت پر، اور فرشتوں پر۔ ٹھیک، ان چھ چیزوں پر ایمان لانا ہے۔ یہ چھ چیزیں کیا ہیں؟ یہ غیبیات میں سے ہیں، غیب ہے یہ، ان سب پہ انسان کو ایمان لانا ہے۔ کہتا متقین وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ میں نے کہا تھا نا ابھی کہ پتہ یہ چلتا ہے کہ غیب پہ ایمان لانے کے بعد صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، ایمان کے ساتھ عمل بھی کرنا ہے، ایمان کے ساتھ عمل بھی کرنا ہے انسان نے۔ اور عمل میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ نماز، نماز قائم کرنا، نماز پڑھنا۔ یہ نماز ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز بنایا ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک جو نماز ہے نا، یہ مسلمانوں پر اپنے وقت میں فرض کی گئی ہے۔ سلف کہتے ہیں کہ وہ حدیثیں آتی ہے نا کہ بین المرئی اب الکفری اب الشرکی، شرک اور مرد کے درمیان جو چیز حائل ہے وہ کیا ہے؟ ترک صلاۃ۔ کچھ بھی ہو جائے انسان نماز نہ چھوڑے، اپنے وقت میں نماز سب سے اہم چیز ہے۔ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے لیکن نماز نہیں آگے پیچھے ہونی چاہیے۔ سلف کا قول ہے کہ جو تارک صلاۃ ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے یہ اختلاف ہے ہمارے اسلاف میں کہ کیا تارک صلاۃ کافر ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا؟ کیا ایک نماز چھوڑنے والا بھی جانتے پوچھتے من ترک الصلاۃ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو بھی جانتے پوچھتے نماز کو چھوڑ دیتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ ہاں، سلف کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص تارک صلاۃ ہو جائے تو پھر کسی نے کہا کہ اس کو قتل کر دو، یہ نماز چھوڑ دی اس نے۔ کیوں؟ ایک نے کہا اس لیے کہ حدن، سزا کے طور پہ اس کو قتل کرو، جیسے ایک شادی شدہ شخص زنا کرے یا پھر ایک معصوم شخص کو کوئی قتل کر دے تو پھر اس کو کیا کیا جاتا ہے؟
بدلے میں النفس بالنفس، اس کو قتل کیا جاتا ہے. اسی طرح تارک صلاۃ اگر ہو گیا تو پھر اس کو بھی سزا کے طور پہ قتل کیا جائے. دوسرے نے کہا کہ نہیں، سزا کے طور پہ نہیں، چونکہ اب یہ مسلمان ہی نہیں رہا، یہ دائرہ اسلام سے ہی نکل گیا، اس لیے اس کو مارا جائے. کیونکہ دائرہ اسلام سے نکلنے والے کی سزا، ارتداد کی سزا کیا ہوتی ہے؟ قتل ہوتی ہے. ارتداد، ارتداد کیا ہوتا ہے؟ ردتن سے نکلے یہ، یعنی ایک انسان جب اسلام چھوڑ کر کفر میں چلا جاتا ہے تو اس کو ارتداد کہا جاتا ہے، مرتد. میں یہ چیٹ کھول رہا ہوں تو جو آن لائن والے ہیں یہ لکھتے ہیں جی. مرتد، مرتد ہو جاتا ہے. کہا وہ مرتد ہو گیا، اب اس کو قتل کر دو. ٹھیک. تیسرے نے کہا بھائی نہ قتل نہیں کرو، اس کو ساری زندگی کے لیے جیل میں بند کر دو، جب تک یہ توبہ نہیں کرتا تب تک اس کو جیل میں ہی بند رکھو، بے نمازی کی یہی سزا ہے. اور ہمارے زمانے کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، شیخ بن باز رحمہ اللہ. سنا آپ لوگوں نے ان کا نام؟ شیخ بن باز کون تھے؟ شیخ بن باز سعودیہ کے مفتی اعظم تھے. ہاں، مدینہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر میں تھے. بہت علمی اور تقوی والی شخصیت تھی، موسٹ سینئر اسکالرز میں آتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ جس بندے نے ایک بھی نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی نا تو اس کو چاہیے وہ اب کلمہ لا الہ الا اللہ دوبارہ پڑھے، کیونکہ اب وہ کافر ہو گیا ہے. ٹھیک. تو کچھ بھی ہو جائے، کسی بھی حال میں انسان کو نماز نہیں چھوڑنی چاہیے. اور یہ مسئلہ بھی سمجھ لیجئے، بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نمازیں ساتھ ملا کے پڑھ لیتے ہیں، قضا کر کے پڑھتے ہیں، رات کو جا کے پڑھتے ہیں. قضا کرنا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہاں اپنے وقت میں پڑھنے کا ثواب ہے، اور بعد میں بھی پڑھ لے نماز تو ہو جاتی ہے نا. تو یہ بات سن لیجئے کہ نماز کی قضا نہیں ہے، نماز قضا نہیں ہوتی. ٹھیک. نماز اپنے وقت میں ہی فرض ہے، وقت گزر جائے نماز نہیں ہوتی. صحیح. جیسے حج ہے، حج کا ایک سیزن ہے نا، وقت ہے. آپ ربیع الاول میں تو حج نہیں کر سکتے، حج آپ نے یہی کرنا ہے ذوالحجہ کے مہینے میں ہی کرنا ہے. اسی طرح نماز ظہر کی اذان ہوئی، وقت داخل ہوا، اس کا وقت نکلنے تک، عصر کا وقت شروع ہونے تک ہے. صحیح. عصر کا وقت شروع ہوا، ظہر کا وقت فوت ہو گیا. اب علماء کا اس بات پہ اختلاف ہے کہ کیا وہ عصر کے وقت میں ظہر کی نماز پڑھے یا نہ پڑھے. ایک تو وہ شخص ہے کہ جس نے ظہر کے وقت میں نماز اس لیے نہیں پڑھی کہ وہ سو گیا تھا. اگر وہ سو گیا یا بھول گیا تو پھر تو یہ بات ہے نا کہ جب بھی اس کو یاد آئے تب وہ نماز پڑھے. ٹھیک. وہ انسان سو گیا، اس میں اس کا کیا قصور؟ اللہ کے نبی نے خود فرمایا کہ من نام عن الصلاۃ او نسی فلیصلی اذا ذکر او استیقظ، کہ جب انسان سو جائے نماز سے یا پھر بھول جائے تو جیسے ہی اٹھے یا جیسے ہی اس کو یاد آئے تب پڑھ لے. لیکن اگر کسی نے جانتے بوجھتے، کوئی بیٹھا ہے موبائل پہ، سوشل میڈیا، فیس بک وغیرہ، یوٹیوب پہ کوئی مووی دیکھ رہا ہے، ویڈیو دیکھ رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، دوستوں میں آپس میں بات چیت چل رہی ہے، گپ شپ چل رہی ہے، بزنس میں دکان پہ بیٹھا ہوا ہے،
کوئی میٹنگ چل رہی ہے، نماز کا وقت نکل گیا، اب وہ کہتے ہیں بھائی نہیں، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز جو اپنے وقت میں ہی ہے. صحیح، تو کوشش کیا نماز پڑھنی اپنے وقت میں ہے. اس کے بعد اگر نماز مس ہی نہیں ہونی چاہیے. اسی لیے آپ دیکھیے نماز میں وقت امپورٹنٹ ہے. اگر پانی نہیں ہے کیا کرنا ہے؟ تیمم کرنا ہے. بھائی ہو سکتا ہے پانی اگلے شہر میں آپ کو مل جائے، جا کے لے آئیں، لیکن تب تک کیا ہوگا؟ وقت نکل جائے گا. جب وقت نکل جائے گا، نماز میں وقت امپورٹنٹ ہے. تو اس لیے نماز اپنے وقت میں ہی پڑھنی. وہ نماز قائم کرنے والے ہوتے ہیں متقین لوگ. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرنے والے ہوتے ہیں. اچھا جی، سوال ہے استاد جی، اگر ہم کسی ایسی جگہ ہوں جہاں نماز پڑھنے کی سہولت نہیں، اس صورت میں کیا کیا جائے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ پوری زمین کو میرے لیے مصلی بنا دیا گیا ہے، مسجد بنا دیا گیا ہے. پوری مسجد، پوری زمین میرے لیے الطہور ہے، پاک ہے. میں اس سے پانی نہ ہو تیمم کروں اور میں نماز پڑھ لوں. کہیں بھی سوکھی جگہ میں ہوں، نماز انشاءاللہ ہو جائے گی. یہاں تک کہ آپ ہوائی جہاز میں آپ ٹریول کر رہے ہیں کراچی ٹو نیو یارک، دن میں 5 نمازیں آ گئیں، لیکن آپ کھڑے نہیں ہو سکتے، نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہے. علماء کہتے ہیں اگر آپ جتنا کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہیں، جتنا نماز کے ارکان ادا کر کے پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، وقت نہیں نکلنا چاہیے. سر جی 2 سوال ہیں. ایک تو یہ بتا دیں کہ سلف کون ہوتے ہیں، اور ہاں دوسرا سوال یہ ہے کہ کچھ حدیثیں میری نظر سے گزری ہیں جس میں قضا نماز کی سزا موجود ہے. یعنی کہ کچھ گروپس مانتے ہیں کہ آپ نماز قضا کر سکتے ہو لیکن اس کا گناہ ہے، اس کا عذاب وغیرہ ہے. تو اگر ایسے لوگوں کو کوئی ریفرنس وغیرہ دینا ہو، جیسا آپ نے کہا کہ قضا نماز ہوتی ہی نہیں ہے، تو ہاں کوئی ریفرنس ہے حدیث کے طور پہ یا کچھ؟ جی. ایک تو پہلا سوال کیا تھا آپ کو؟ سلف سے ہاں، مراد سلف کون ہے؟ بہت اچھا. دیکھیں، ہم سلف کہتے ہیں آپ ہم سے پہلے گزرے ہوئے اچھے لوگ، اور ان سے مراد صحابہ کرام اور ان کے اسٹوڈنٹس تابعین اور ان کے اسٹوڈنٹس تبع تابعین اور ان کے اسٹوڈنٹس محدثین فقہا جو گزرے ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے. ارلیئر جنریشنز. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ خیر القرونی کرنی، دا بیسٹ آف آل جنریشن از مائی جنریشن. بہترین جو زمانہ ہے وہ میرا ہے. ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر ان کے بعد والے زمانے، پھر ان کے بعد والے زمانے. یعنی یہ بیسٹ آف آل جنریشنز ہیں. اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے نا کہ آمنو کما آمنتم بھی، ایسے ایمان لاؤ جیسے وہ ایمان لائے. ٹھیک، تو ایمان ہم نے ان کی طرح لانا ہے جیسے صحابہ لائے. صحابہ نے جس طرح قرآن کو سمجھا، سلف صالحین نے جس طرح قرآن و احادیث کو سمجھا، ہم نے بھی اسی طرح سمجھنا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم قرآن کا ایک بالکل ہی کوئی نیا معنی، کوئی نیا پہلو دین میں لے آئیں جو ان کی سمجھ نہ آیا ہو. ہاں، آج کے زمانوں میں تو اس کی اپلیکیشن ہو سکتی ہے، کوئی نئی چیز آئے، ایپلیکیشن میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن معنی تبدیل نہیں ہوتے. قرآن حدیث کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے ہی دیکھنا ہوگا. نمبر 1. نمبر 2، ان کا کوشچن یہ تھا کہ ایسی بھی احادیث ہیں جن میں نماز کو قضا کرنے کی گناہ موجود ہے. میرے علم میں ایسی کوئی صحیح حدیث نہیں گزری جس میں نماز کو قضا کرنے کی کوئی سزا موجود ہو. کیوں؟ کیونکہ اس زمانے میں کوئی قضا کرتا ہی نہیں تھا. کوئی نمازی ہوتا تھا تو وہ نمازی ہوتا تھا، کوئی بے نمازی ہوتا تھا تو وہ بے نمازی ہوتا تھا. نمبر 1. اب سوال یہ ہے، ایسا ہے بالکل، یہ میں نے بھی بتایا تھا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نماز کو، یا آپ لوگ انشاءاللہ جو حدیث پڑھ رہے ہیں اس میں بھی آئے گا یہ، کہ نماز کی قضا ہو سکتی ہے. اب ایک انسان بھول گیا، توبہ، انسان بھولا نہیں، انسان جانتے بوجھتے اس نے وقت نکال دیا، اب اس کو خیال آ گیا تو وہ توبہ کرے اور توبہ کے ساتھ ساتھ نماز کو بھی ادا کرے. یہ ایک سیٹ آف اسکالرز ہے جو یہ بات کہتا ہے، لیکن جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، جو کہ بات مجھے بھی صحیح معلوم ہوتی ہے، وہ یہی ہے کہ نماز جو دوسرے علماء کا موقف ہے کہ نماز اپنے وقت میں پڑھنی چاہیے، اس کی کوئی حدیث نہیں، قرآن کی خود آیت موجود ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. نماز جو ہے
مسلمانوں پر ان صلاۃ مومنین پر اپنے وقت پر مقرر ہے. کیا آپ عصر سے پہلے ظہر سے پہلے عصر کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں. ظہر سے عصر کے درمیان ظہر کا ٹائم ہے، عصر سے مغرب کے درمیان اسی کا ٹائم ہے. لیکن اگر آپ تھوڑی تحقیق، میں یہ موقف اس لیے دیتا ہوں تاکہ اگر آپ یہ موقف بنائیں گے نا کہ بھئی قضا ہو سکتی ہے، بہت نمازیں قضا ہو رہی ہوں گی، ٹھیک، کہتا ہوں بھائی آپ قضا نہیں کرنی ہے، صحیح، یہ میں کہتا ہوں نماز ضائع ہو گئی، ٹھیک. تو بہرحال یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، میں اس میں زیادہ نہیں جانا چاہ رہا. آپ تحقیق کر لیں، آپ کو اگر نماز قضا کرنے والا موقف صحیح لگتا ہے اچھا اس پہ عمل کر لیجئے. لیکن میں اس معاملے کو مطلب میں شاید اس معاملے کی ایگزسٹنس ہی کو تسلیم نہیں کرنا چاہتا کہ نماز جانتے بوجھتے قضا ہو گئی، ٹھیک. اس لیے میں کہتا ہوں بھائی نماز قضا نہیں ہوتی، ہونی نہیں چاہیے، ٹھیک. ایک مسئلہ ہے کہ اپنی 10 سال کسی نے نماز نہیں پڑھی، ٹھیک، اب وہ 10 سال کی نمازیں ہر نماز کے ساتھ ملا کے پڑھا ہے، اس کو کہتے ہیں قضائے عمری. اس میں تو اختلاف نہیں ہے کہ یہ سلف سے ثابت نہیں ہے. اس میں پھر بھی اختلاف ہے کہ کیا قضا ہوتی ہے نہیں ہوتی، ٹھیک. تو اس میں پھر وہ دلائل دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک دفعہ پڑھی. وہ کیسے پڑھی؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پہ تھے، وہاں سوتے رہ گئے، سب سوتے رہ گئے، پھر جب اٹھے پھر اٹھ کے انہوں نے ساری نمازیں پڑھی، صحیح. تو اور پھر اس مقام سے آگے جا کے پڑھی کہ یہ جگہ بڑی منحوس ہے. منحوس میں اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں، یہ صحیح جگہ نہیں ہے کہ جس میں بھائی نمازیں ضائع ہو گئی، صحیح. ایک دفعہ جنگ کر رہے تھے، نماز کا وقت دیکھیں، اگر نماز ہو سکتی ہوتی آگے تو کیا جنگی میدان میں نماز خوف جو پڑھی جاتی ہے وہ بعد میں نہیں پڑھ سکتے ہوتے؟ آپ جنگ کر رہے ہیں، سامنے دشمن ہے، جان کے انسان کو لالے پڑے ہوئے، ابھی بھی نماز پڑھیں، وہ بھی جماعت کے ساتھ. 8 طریقے ہیں جنگ میدانی جنگ میں نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کے جو حدیث میں آئے ہیں. اتنا امپورٹنٹ عمل، صحیح. تو بہرحال یہ اختلافی مسئلہ ہے کہ نماز کی قضا پڑھ سکتے نہیں پڑھ سکتے. اگر جانتے بوجھتے چھوڑیں، میں کہتا ہوں نہیں پڑھ سکتے، اس لیے آپ کی نماز چھوٹنی نہیں چاہیے، جہاں بھی ہو نماز پڑھیں. آپ مجھے ایسا موقع بتا دیں جب آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، نہیں ہوتا ایسا موقع. آپ کے پاس ہر وقت کوئی پوچھے جی میرا ایگزام ہے تو شریعت نے ایک اصول دیا ہے وہ آپ 2 نمازیں جمع کر سکتے ہیں. اگر آپ کا ایگزام ہے 3 بجے سے 6 بجے تک، ہوا ہے ہمارے ساتھ بھی، تو بھائی آپ 2 بجے جائیں، ظہر اثر ملا کے پڑھیں، 6 بجے مغرب ہو جائے گی، آپ جا کے پھر مغرب پڑھ لیں، ٹھیک. چل بہت سارے سوالات آ رہے ہیں، ٹائم بھی کم ہے. اچھا آپ کہہ رہے تھے جی جیسے ہم قضا نہیں پڑھ سکتے تو ہم جمع سوری بھی تو کر سکتے ہیں. اچھا، یہ فقہ کی کلاس نہیں ہے، یہ باتیں نکلتی چلی جائیں گی اور بہت لمبی ہو جائیں گی. لیکن اب آ ہی گیا ہے، معاملہ شروع ہو ہی گیا ہے، کیونکہ میں نے تو بہت کچھ آج پڑھانا تھا. میں بتا ہی دیتا ہوں کہ نماز جمع کی جا سکتی ہے اگر آپ کو کوئی مشقت ہو، چاہے سفر میں ہو یا حضر میں ہو، وداؤٹ اینی سفر. کوئی مشقت ہے کہ جی بہت آپ کا جیسے ایگزام، میں نے آپ کو کوئی صورتحال دے دی، کسی کا کوئی مثلا آپریشن بھی ہے، ٹھیک، تو اس میں بھی وہ جمع کر سکتا ہے. وہ جمع کیا ہوتی ہے کہ جمع 2 ہی نمازوں کی ہوتی ہے، ظہر یا عصر کی یا پھر مغرب یا عشاء کی، اور یہ جمع دونوں نمازوں کو مل کے کیا جاتا ہے. جمع سوری ایک الگ جمع ہوتی ہے، وہ بھی کچھ ایک نئے طریقہ لوگوں نے ہی بنایا ہے. وہ بھی جمع سوری جمع نہیں ہوتی، وہ ایک ہر نماز اپنے وقت میں پڑھنی ہوتی ہے. عصر ظہر کو آخری وقت میں، عصر کو پہلے وقت میں، یہ جمع سوری ہوتی ہے. تو بہرحال یہ نماز سوری خود ہی ان اٹ سیلف مشقت ہے. تو میں یہ کہتا ہوں آپ جو حدیث میں جمع کی صورت آئی ہے اس سے فائدہ اٹھائیں، لیکن نماز پڑھیں، اگرچہ جمع کر کے پڑھ لیں، لیکن یہ نہیں پڑھتے چلے جا رہے ہیں جمع کر کے، ٹھیک. زندگی میں کبھی کوئی بہت مشقت آئے تب. لیکن ہم ظہر اثر کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں نا، اگر کوئی بہت مشکل ہو. میں نے سنا ہے کہ ظہر اور اثر نہیں پڑھ سکتے، اثر اور مغرب پڑھ سکتے. عصر مغرب جمع کر کے نہیں پڑھ سکتے، مغرب عشاء جمع ہو سکتی ہے، ظہر عصر مغرب ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. یہ یاد رکھیے گا، یہ انشاءاللہ آپ ابھی تھوڑا پڑھتے رہیں آگے حدیث کی کلاس میں، آپ کو سب پتہ چلے گا. اچھا جی، میرے نام پہ سوالات اٹھ رہے ہیں.
کہ جی میرا نام بھی تو حروف مقطعات ہے، ٹھیک، تو حروف مقطعات پر نام رکھنا مکروہ ہے، نہ رکھا جائے تو بہتر ہے، نہیں رکھنا چاہیے، لیکن اب کسی کا رکھ دیا گیا تو وہ کیا کریں، ٹھیک، تو نہ رکھا جائے، صحیح ہے۔ اللہ کو ادب کے لیے آپ بول سکتے ہیں، اللہ کے ساتھ ادب یہ ہے کہ اللہ کو تو کر کے تم کر کے بولا جائے، کیونکہ تم کرنے میں واحد ہوتا ہے اور اللہ کو یہ ادب زیادہ پسند ہے۔ کیا عورتیں مسجد میں نماز پڑھنے جا سکتی ہیں؟ بالکل جا سکتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں جاتی تھیں مسجد میں نماز پڑھنے۔ لیکچر میں سنتا فجر چھوٹ جائے تو جب یاد آئے تبھی پڑھیں، نہیں، اگر ظہر کے ساتھ فجر ملا کر پڑھیں گے تو گناہ ہوگا، کیونکہ ہم دونوں نماز کو جمع کر رہے ہیں جان بوجھ کر۔ جی، اگر آپ فجر دیکھیں، وہ تو ہر نماز کا قاعدہ ہے نا، کہ آپ جیسے آپ دوپہر کو ظہر پڑھ کے آپ بیٹھے کھانا والا کھایا، آپ کی نیند رات کو پوری نہیں ہوئی تھی، آپ کی آنکھ لگ گئی اور اتنا لمبا سو لیے، کسی نے اٹھایا بھی نہیں، الارم بھی نہیں بجا، کہ آپ سوتے ہی رہ گئے، تو پھر آپ جیسی اٹھیں، لیکن سونے سے پہلے آپ اہتمام کریں نا، آپ موبائل میں الارم لگائیں، کسی کو بولیں بھائی وقت ہے، اول تو ایسے ٹائم سو ہی نہیں، اس لیے فرمایا کہ مغرب کے بعد سونا منع ہے، کیونکہ سارا دن تھک کے آپ مغرب کے بعد سوئیں گے تو عشاء کی نماز گئی، اسی لیے کہا مغرب کے بعد سونا، عشاء کے بعد باتیں کرنا منع ہے، صحیح۔ اسی طرح فجر ہے، اگر آپ نہیں اٹھ سکے، حدیث میں آتا ہے کہ جو اس وقت اٹھے وہی اس کی نماز کا وقت ہے، لیکن اگر آپ الارم لگاتے ہیں، سونے کی تیاری کرتے ہیں، رات کو جلدی سوتے ہیں، تھوڑا سا کم کھا کے سوتے ہیں، پوری فجر پہ اٹھنے کی تیاری کے ساتھ سوتے ہیں، تو پھر اگر آپ نہ اٹھیں تو پھر وہ حدیث آپ پہ اپلائی ہو جاتی ہے، لیکن آپ رات کو سوتے ہی 2-3 بجے اور آپ کھانا بھی جو ہے وہ پیٹ بھر کے آپ کھا کے سو رہے ہیں کہ اب تو گیا بندہ 2-10 گھنٹے کے لیے، تو پھر تو آپ نہیں اٹھ سکتے، صحیح۔ تو یہ کہتے ہیں نا کہ فیلنگ ٹو پریپیئر از پریپیئر ٹو فیل، کہ آپ اگر فیل ہونے کی، اگر آپ تیاری کرنے میں فیل ہو گئے، اس کا مطلب یہ آپ فیل ہونے کی تیاری کر رہے ہیں، اگر آپ کوئی تیاری نہیں کر رہے فجر پہ اٹھنے کی، وَإِن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے وہی ہے جتنی اس نے کوشش کی، ٹھیک ہے۔ وقت تو ہو گیا ہے، ہم یہ بس ادھر ہی اکتفا کرتے ہیں، سوالات ہی لے لیتے ہیں، آپ لوگ کے کوئی سوالات ہیں تو کر لیجئے، پھر انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم فقہی ٹاپک نہیں چھوڑیں گے، ہم آگے چلیں گے۔ کسی کا نام اللہ بخش رکھ سکتے ہیں؟ ہر بندہ ہی اللہ بخش ہے، ہاں، اللہ بخش کا کیا مطلب ہے؟ اللہ نے بخشا ہے، ٹھیک، تو ہر بندہ ہی اللہ بخش ہے، نام وہ رکھیں جو اچھے نام ہو، سنت سے ثابت ہو، صحابہ کی ہو۔ 24 گھنٹوں کی ہوتی ہے، اس دوران نماز کیسے پڑھیں یہ میں نے بتا دیا، اب جب نماز کا وقت آئے اس وقت آپ نماز پڑھ لیں۔ اسکول یا کالج میں ہوتے ہیں تو ظہر کی نماز چھوٹ جاتی ہے تو کیا قضا پڑھ سکتے ہیں؟ انڈیا میں اکثر اسکول یا کالج میں ہوتے ہیں، کیسے چھوٹ جاتی ہے اللہ عالم، یہ وہیں کے علماء سے آپ پوچھئے، آپ کے علاقے میں کوئی عالم ہوگا اس سے پوچھئے۔ سفر کے دوران جہاز یا گاڑی میں قبلہ رخ ہونا ضروری ہے؟ گاڑی میں دیکھیں دو چیزیں، اگر آپ جہاز میں 3 گھنٹے کی فلائٹ ہے، بیچ میں نماز کا وقت آ رہا ہے، تو آپ جہاز میں نماز نہیں پڑھیں گے، آپ جہاز میں چڑھنے سے پہلے دونوں نمازوں کو جمع کر کے پڑھ لیں گے، یا پھر اترنے کے بعد 2 نمازوں کو جمع کر لیں گے۔ لیکن اگر فلائٹ 10 گھنٹے کی ہے، دوران فلائٹ ہی نماز آ رہی ہے اور وقت نکل رہا ہے، تو پھر جتنا قبلہ رخ ہو سکتے ہیں اتنا ہو جائیں۔ اب آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں، یہاں سے آپ نکلے کراچی ٹو لاہور، ہاں، تو گاڑی تو رک سکتی ہے نا، جب گاڑی رک سکتی ہے پھر اب گاڑی روک کے کسی مسجد میں کسی کونے میں آپ نماز پڑھ لیجیے۔ عشاء کی نماز کا وقت جو صحیح وقت ہے، وقت تو وہ نصف رات تک ہوتا ہے، بس یہ سمجھ لیجیے، ٹھیک۔ کیا ہم جار اللہ رکھ سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا بہترین نام عبداللہ عبد الرحمن ہے، آپ یہی رکھیں، ٹھیک۔ اللہ اتنے ظالم ہے نماز نہ پڑھنے سے خارج کر دے؟ میں یہ کہتا ہوں اللہ ظالم نہیں ہے، انسان ظالم ہے،
اللہ نے انسان کو بنایا، سب کچھ دیا، پھر بھی انسان اللہ کے لیے دن میں 5 نمازیں مختص نہیں کر سکتا. 5 منٹ لگتے ہیں فرض نماز پڑھنے میں. فرض نماز اگر بالکل نارمل سپیڈ میں پڑھی جائے 5 منٹ لگتے ہیں. 5 نمازیں 25 منٹ. آنے جانے کا وقت، وضو کا وقت 20 منٹ. دن میں آپ اللہ کے لیے 45 منٹ بھی الگ نہیں کر سکتے. جی سوال کر لیں. ہلو جی. یہ جو لمبی فلائٹس ہوتی ہیں جی جی اس میں تو وقت مسلسل بدلتا رہتا ہے. لائک آپ یہاں سے نکلے سورج غروب ہی نہیں ہوگا اگر آپ 1 گھنٹے کی فلائٹ پہ جا رہے ہیں. تو اس وقت نماز کا کس حساب سے؟ ہاں، اس وقت آپ وقت ڈیوائڈ کر کے کچھ کریں. مثلا اب تو یہ چیز پتہ چل سکتی ہے نا کہ آپ جیسے فلائٹ میں چڑھے ہیں، ٹھیک، تو آپ کس ٹائم پہنچیں گے، جس جگہ پہنچیں گے، صحیح. تو کیا اس دوران میں نمازیں نکل جائیں گی یا باقی رہیں گی اس دن کی نمازیں؟ ٹھیک ہے، اگر تو باقی رہیں گی تو پھر وہ آپ کا دورانیہ بڑھ گیا. لیکن اگر نکل جائیں گی تو پھر آپ اسی حساب سے اپنی نماز کو وقت میں ڈیوائڈ کریں اور پڑھ لیں. اور یہ آپ کا سوال سے یہ کنفیوژن ہو جاتی ہے بعض اوقات کہ جی سورج غروب ہی نہیں ہو رہا، آپ نکلے اور بس چلتے ہی چلے جا رہے ہیں. لیکن جب آپ جہاں پہنچیں گے وہاں ہو رہا ہوگا غروب یا ہونے والا، آپ وہاں جا کے پڑھ لیں. سمجھے؟ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کو کیسے سمجھائیں، ان کو احادیث وغیرہ سمجھائیں، ان کو پیار محبت سے. جو نماز جان بوجھ کر چھوڑی ان پہ توبہ کی جا سکتی ہے. جی، جو نمازیں جان بوجھ کے چھوڑی علماء کہتے ہیں ان میں انسان سچے دل سے نادم ہو کر اللہ سے توبہ کرے. ان نمازوں کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بھی ایک جواب ہے کہ جو لوگ مسلمان نہیں تھے وہ اس دار اسلام میں آئے، کہ انہوں نے دوبارہ نمازیں پڑھی؟ نہیں. ان کے لیے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، یہ بھی حدیث سن لیجئے کہ جو یہ قضا نماز کی کہتے ہیں کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس کا کوئی گناہ ہے ہی نہیں. تو جب اس نے نمازیں سے توبہ کر لی نہ پڑھنے سے، اب پڑھنے جا رہا ہے، تو وہ انسان اللہ کہتا ہے میں گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہوں. تو اچھا ایک حدیث ہے، کہتے ہیں کہ اگر کوئی مومن گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک نقطہ آ جاتا ہے، جی اور اگر وہ کرتا ہی جاتا ہے تو وہ مہر لگ جاتی ہے. اب کہتے ہیں وہ مہر جو ہوتی ہے وہ کفر کی ہوتی ہے. اب سپوز اگر وہ پورا بندے پہ مہر لگ گئی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں اسٹیمپ لگ جاتی ہے، تو وہ ہٹتی نہیں ہے. لیکن پھر بھی اگر وہ بندہ نماز پڑھتا ہے، لیکن لوگ یہ کہتے ہیں اب تو تمہارے دل پہ مہر لگ چکی ہے کہ اتنے سالوں سے نہیں کر رہے تھے، تو پھر اس کے بارے میں کیا نہیں کہیں؟ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ تمہارے سالوں سے اتنے دل میں مہر لگ گئی ہے. بڑے بڑے صحابہ وہ پہلے مسلمان نہیں تھے، بلکہ مسلمانوں کے خلاف انہوں نے، نہیں جیسے مسلمان ہی ہے وہ، مسلمان ہی جیسے ہے نا. سپوز جیسے میرا کزن ہے نا، وہ جی، نماز نہیں پڑھتا تو ان کی امی یہی کہتی رہتی ہے کہ اب تو کہ دل دل پہ پہ مہر لگ مہر گئی. لگ چکی ہے. تو اب وہ یہ کہتا ہے کہ اب تو پڑھنے کا فائدہ ہی نہیں ہے جب واقعی دل پہ مہر نہیں، لگ گئی ہے. یہ اللہ کے رسول نے فرمایا نا کہ پورا دل کالا ہو جاتا ہے، لیکن جی توبہ کرتا ہے تو پھر دل صاف بھی تو ہو جاتا ہے. میں جیسے بتایا گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہے کہ جیسے اس کا کوئی گناہ ہی نہیں ہے. تو انسان توبہ کرے، توبہ کر کے سب چیز دوبارہ پڑھ لے. کوئی ایسا نہیں ہے دل پہ مہر اور لگ گئی. توبہ کرنے کے بعد جو پچھلا گناہ ہے تو اس کی وائپ کوئی آف. ایشورٹی ہے کہ اس کا گناہ نہیں ملے گا جو پہلے کیا ہوا ہے؟ کیوں نہیں ایشورٹی؟ یہ نہیں ہے قرآن کی حدیث. اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. استغفار کا کیا مطلب ہے؟ اللہ سے معافی طلب کرنا. اللہ کے جو یہ صفت ہے نا غفر، معاف کرنا، اس نے اللہ کے 3 اسما بنائے ہیں: غفور، غافر، غفار. یعنی اللہ اتنا معاف کرتا ہے. غافر الذنب والتوبہ، اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. اللہ انسان 70 دفعہ کوئی گناہ کرے، توبہ کرے، پھر گناہ کرے، پھر توبہ کرے، پھر گناہ کرے، پھر توبہ کرے، اللہ 70 دفعہ بھی کرے، اس سے زیادہ بھی کرے گا اللہ معاف کر دے گا. یہ تو ہوتا ہے، انسان کرتا ہے، انسان ہے نا. آج توبہ کی کر، پھر کل گناہ کر لیا، پرسوں کی پھر کر لیا. یہ کوئی انسان تھوڑی ہے کہ آپ نے 2 بار کسی گھر پہ کوئی اس کا کام نہیں کیا تو کہے گا چلو بھائی جاؤ میں تمہیں نہیں رکھتا. یہ تو بھائی اللہ ہے.
اللہ کہتا ہے 70 بار بھی کرو گے میں پھر بھی معاف کر دوں گا. جان بوجھ کر چھوڑی گئی نماز کی قضا ہے، یہ سوال کر لیا، سب بتا دیا میں نے اس میں. اچھا جی، میرا خیال ہے کلاس کا ٹائم ہو گیا. مجبوری میں صرف فرض پڑھ سکتے ہیں جی، بالکل پڑھ سکتے ہیں، لیکن بعد میں جب آپ فارغ ہوں آپ سنتیں ادا کر لیجئے، نہ بھی پڑھیں انشاءاللہ بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.